ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جھاڑ پھونک کرنا یا آیات الہی سے مال کمانا، آج اس کی قسط نمبر 3 کا آغاز کر رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے 2 اقساط بیان کی جا چکی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان 2 اقساط کا خلاصہ تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ پہلے کیا کیا باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ یہ میں ان کی ہیڈ لائنز بیان کروں گا تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ یہ چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ لہٰذا پہلی 2 اقساط کی سماعت ضرور کر لیں تاکہ آپ کی سماعت اور معلومات مربوط رہیں۔ پہلی 2 قسطوں میں مندرجہ ذیل باتوں پر روشنی ڈالی جا چکی ہے، یعنی ان 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے۔ مثلاً جھاڑ پھونک کے سلسلے میں ایک مرگی کی مریضہ جس کا نام سیرہ تھا، اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ حوالہ کہ جھاڑ پھونک نہ کروانے والے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، یہ مفہوم ہے ان آیات یعنی سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 40 تا 44 کا 40 تا 47۔ یہ جو ہیڈ لائن ہے یہ ان کا مفہوم ہے۔ یہودیوں نے عرب کے ان پڑھ عوام پر طویل گھنٹوں کا خوف ڈال رکھا تھا، یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ کیسے ڈرتے تھے لوگ عرب کے ان سے۔ پھر اور بات، ناخلف لوگ کتاب الہی کے وارث بن گئے اور دنیا کا مال کمانے لگے، یہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 169، جو لوگ اللہ کی آیات کے بدلے مال کماتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیات 175 اور 176۔ یہودی عالموں کا طرز عمل، اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یہ عالم اور درویش لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں اور تمہیں اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 34۔ امت مسلمہ میں بدعات کا سلسلہ، جھاڑ پھونک کروانے والے لوگ، بربادی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سامعین کرام، یہ تمام چیزیں پہلی 2 اقساط میں بیان ہو چکی ہیں۔ تو اب ہم تیسری قسط کا آغاز کرتے ہیں، جھاڑ پھونک والی آیات الہی سے مال کمانا، جھاڑ پھونک کرنا۔ اس کی ہم تیسری قسط کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ عقیدہ توحید کو خراب کرنے والی چیزیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو توحید کے عقیدے کو خراب کرتی ہیں۔ ہر مسلمان کو عقیدہ توحید اپنانا چاہیے۔ عقیدہ توحید کے بغیر انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ہم یہاں ان باتوں کا ذکر کریں گے کہ وہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو عقیدہ توحید کو خراب کرتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم شرک کر بیٹھتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے تعویذ۔ حدیث نبوی، من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 15614 میں بیان ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ پہنے ہوئے شخص سے بیعت نہیں لی، فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ سنن ابی داؤد کتاب الطب باب فی التعلیق التمائم حدیث نمبر 3883 میں بیان ہوا ہے کہ حضرت سعید بن زبیر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص کسی کے گلے کا تعویذ کاٹ دے، یعنی لوگوں نے تعویذ پہنے ہوتے ہیں، بچوں نے پہنے ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی گلے کا تعویذ کاٹ دے، یعنی اس کو بتا کر، یعنی اس کو سمجھا کر، یہ نہیں کہ زبردستی اسے گلے پڑ جائے، اس کے بعد دنگا مشتی کرنے لگے، مار پٹائی کر رہے، ایسے نہیں،
اس کو سمجھا کر، اس کو یعنی کہ اپنا مفہوم سمجھا کر کہ یہ شرک ہے۔ کسی کے گلے کا تعویذ کاٹ دے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ احادیث احمد، ترمذی اور حاکم میں بیان ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا من تعلق شیئن وکل الیہ، من تعلق شیئن وکل الیہ، جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ لٹکانے سے مراد ہے تعویذ، جو ہم گردن میں لٹکا لیتے ہیں یا کسی اور حصے میں باندھ لیتے ہیں، یہ ہے لٹکانا، تعویذ۔ یعنی حدیث مبارکہ یہ بیان ہو رہا ہے اس حدیث مبارکہ میں، جس نے کوئی چیز لٹکائی یعنی تعویذ، اسی کا سپرد کر دیا گیا، یعنی پھر وہ اللہ پاک سے کسی رحم کی امید نہیں رکھ سکتا، بس وہ پھر نا وہ جھاڑ پھونک والے ہی اس کے پیر بن جائیں گے اور ان کے پاس وہ جاتا رہے گا، وہ تعویذ کرواتا رہے لیکن بنے گا کچھ نہیں، اللہ سے وہ دور ہو جائے گا۔ احمد ابو داؤد میں روایت ہے، آپ نے فرمایا جھاڑ پھونک، تعویذ اور محبت کا منتر سب شرک ہے۔ یہ روایت ہے احمد ابو داؤد میں۔ غیر اللہ کے نام پر دینا، اب یہ کیا چیز ہے کہ غیر اللہ کے نام پر دینا کیسا ہے؟ یہ تقریباً ہر بندہ ہی جانتا ہے، اگر وہ مسلم ہے، اگر اس کو تھوڑی سی روشنی ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، تو وہ سمجھ لے گا کہ غیر اللہ کے نام پر نہیں دینا چاہیے۔ کوئی چیز غیر اللہ کی نظر کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نظر و نیاز دینا، جس طرح کہ آج ہم کہتے ہیں جی یہ فلاں کی نظر ہے، یہ فلاں کی نظر ہے، یہ فلاں کی نیاز ہے، کسی کی نیاز درست نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز دینا یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ نظر عبادت ہوتی ہے، نظر بھی ایک قسم کی عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد یا پناہ طلب کرنا بھی شرک اکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا جب مانگو تو اللہ سے مانگو اور مدد طلب کرو تو اللہ سے طلب کرو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو اور اللہ کے علاوہ نہ کسی سے مدد مانگو اور نہ اس کی مدد طلب کرو۔ الطیر تو شرک، الطیرہ تو شرکن، بدشگونی شرک ہے۔ جس طرح ہم برے شگون لے لیتے ہیں، یہ کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ ایسا نہیں ہو جائے گا، یہ ہم دھاگے فلاں جگہ باندھ دیں گے اس سے ہمارا فائدہ ہو جائے گا، کالا دھاگا کلائی پہ باندھ لیں گے اس سے فائدہ ہو جائے گا، گھٹنے باندھ لیں گے اس سے فائدہ ہو جائے گا، کسی درخت لٹکا دیں گے تعویذ وہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی بدشگونیاں یہ بھی سب شرک ہیں۔ دین اسلام، رسولوں، قرآن کریم یا حدیث رسول کا مذاق اڑانا توحید کے منافی ہے۔ اب بعض لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دین اسلام کا مذاق اڑانا، رسولوں کا مذاق اڑانا، قرآن کریم یا حدیث رسول کا مذاق اڑانا توحید کے منافی ہے۔ اس کے علاوہ نیک لوگوں، شریعت کا علم رکھنے والے، سنت رسول پر عمل پیرا ہونے والوں، داڑھی، مسواک اور ٹخروں سے اوپر شلوار رکھنے والوں کا مذاق اڑانا بھی درست نہیں ہے۔ ایسے نام رکھنا بھی توحید کے منافی ہے، یعنی توحید کے خلاف ہے، جس میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا عبد ہونا پایا جائے۔ یعنی عبد ہونا ہے، غلام ہونا ہے، بندہ ہونا تو اللہ کا ہی ہونا ہے۔ جیسے لوگ رکھتے ہیں مثلا نام رکھے عبد النبی، نبی کا بندہ، عبد الحسین، حسین کا بندہ۔ بندگی کی نسبت صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد القیوم قیوم کا بندہ، یعنی ہمیشہ قائم رہنے والے رب کا بندہ، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی عبد کی جو نسبت ہے وہ خدا کی طرف ہونی چاہیے، کسی بندے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ ہر وہ نام جس کی نسبت غیر اللہ کی جانب ہوگی حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا بھی عقیدہ توحید خلاف ہے۔ یعنی جس طرح لوگ کہتے ہیں مجھے اپنی ماں کی قسم ہے، مجھے اپنے باپ کی قسم ہے، مجھے فلاں کی قسم ہے، مجھے فلاں کی قسم ہے، تمہارے سر کی قسم ہے، یہ سب حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے، یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، یعنی جس نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے قسم کھائی
यानी गैरुल्लाह की कसम खाई, उसने कुफर किया या शिरक किया। कसम खानी है तो अल्लाह की खानी है, किसी बंदे की कसम नहीं खानी, किसी की भी। और यहाँ तो हमारे रिवाज आम है कि मुझे अपनी माँ की कसम है, मुझे अपने बाप की कसम है, मुझे तुम्हारी कसम है, तुम्हारी उम्र की कसम है। ये सब गलत है। ये रवायत है तिरमिज़ी और हाकिम की। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि तुम अपने बापों, माओं और बुतों की कसम ना खाओ। ये हज़रत अबू हुरैरा हदीस बयान कर रहे हैं। और इस तरह अल्लाह की झूठी कसम ना खाओ। अब बिदत के बारे में, बिदत मैंने पहले बता चुका हूँ कि बिदत क्या होती है। हर वो नई चीज़ जो हम दीन में निकालते हैं, सवाब की नीयत से ही निकलती है ये। यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, उसका हुक्म नहीं दिया, सहाबा कराम ने नहीं की, सहाबा ने अमल नहीं किया, और आज हम सवाब के लिए नई नई चीज़ें बना लेते हैं, दीन में घुसेड़ लेते हैं दीन में कि जी ये सवाब होगा। इसी का नाम बिदत है, यानी नई चीज़ निकालना। बिदत लगव और नाजायज़ होती है। बुखारी जिल्द अव्वल किताबुस सुलह हदीस नंबर 2514। हज़रत आयशा से रवायत है कि नबी अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने हमारे दीन में कोई नई बात निकाली, यानी जिसकी असल शरीयत से ना हो, शरीयत में ना हो, खुद ही बना ली और दीन में रख दी, तो इसका सवाब है, वो लगव और नाजायज़ है। ये हज़रत आयशा फरमा रही हैं, हदीस है ये भी। दीन में नई बात निकालने वालों पर अल्लाह की लानत, दीन में नई बात निकालने वालों की अल्लाह की लानत। ये मैं पिछली उनमें किस्तों में अच्छी तरह बयान कर चुका हूँ कि बिदत क्या होती है। बुखारी जिल्द दोम किताबुल जिहाद व सियर हदीस नंबर 414। हज़रत अली रवायत करते हैं कि हमने बस नबी से कुरान सीखा, लिखा, यानी हमने नबी से कुरान लिखा, और जो इस वर्क में है, यानी जो कुरान लिखा हुआ है जो इस वर्क में है, वो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिखा है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मदीना आयर से लेकर, आयर एक पहाड़ का नाम है, मदीना आयर से लेकर कदा तक, ये कदा भी पहाड़ है, तक हरम है। जो कोई यहाँ दीन की नई बात निकाले या नई बात निकालने वाले को जगह दे, उस पर अल्लाह और फरिश्तों की और सब लोगों की फिटकार, और उसका फ़र्ज कबूल होगा न नफल। ए नबी, आप नहीं जानते तुम्हारे बाद जो उन्होंने नई नई बातें यानी नई बिदत निकाली। यानी अल्लाह पाक नबी को फरमा रहे हैं कि ए नबी, आप नहीं जानते, यानी आप तो अल्लाह के पास चले गए, दुनिया से आपने किनारा कर लिया, पर्दापोशी कर ली, तो आपके बाद नहीं पता कि ये लोग क्या क्या करते रहे हैं। ए नबी, आप नहीं जानते तुम्हारे बाद जो उन्होंने नई नई बातें यानी बिदत निकाली। बुखारी जिल्द दोम किताब तफसीर हदीस नंबर 1733। इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा सुनाया, फरमाया, ए लोगो, तुम अल्लाह के सामने नंगे पाँव, नंगे बदन, बेखतना हशर किए जाओगे, यानी उठाए जाओगे अल्लाह के सामने। फिर आपने ये आयत पढ़ी, कमा बदाना वला खलक नुईदहु, यानी जिस तरह हमने पहली खलकत पैदा की थी, दुनिया इंसानों या जो भी तख्लीक है उसको पैदा किया था, हम दोबारा फिर उसी तरह उनको पैदा करेंगे। फिर फरमाया, सुन लो, क़यामत के दिन सारी खलकत में पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर को कपड़े पहनाए जाएंगे, और मेरी उम्मत के कुछ लोग पेश किए जाएंगे, उनको बाईं तरफ यानी दोज़ख की तरफ ले चलेंगे, फरिश्ते उनको लेकर जाने लगेंगे। मैं अर्ज़ करूँगा, परवरदिगार, ये तो मेरे साथ वाले हैं, यानी ये तो मुसलमान हैं। जवाब मिलेगा, आप नहीं जानते तुम्हारे बाद जो इन्होंने नई नई बातें यानी नई बिदतें निकाली, यानी दीन में नई नई चीज़ें शामिल कर दी, इसका भी सवाब है, ये भी सवाब है, ये काम करो इतना सवाब होगा, ये काम करो इतना सवाब होगा, खुद ब खुद ही बनाते रहे। इस वक्त मैं वही कहूँगा, आप फरमाते हैं, इस वक्त मैं वही कहूँगा जो अल्लाह के नेक बंदे हज़रत ईसा ने कहा था। जब तक मैं, हज़रत ईसा ने यह कहा था, जब तक मैं इन लोगों में रहा उनका हाल देखता रहा, जब तूने मुझे इस दुनिया से उठा लिया उसके बाद तुझी को उनकी खबर है। जवाब मिलेगा,
جب سے تم ان سے جدا ہوئے ہو اسی وقت سے برابر یہ لوگ ایڑیوں کے بل پھر رہے ہیں، یعنی یہ بالکل دین سے پھر گئے تھے۔ اب ہم تھوڑا سا کچھ جھاڑ پھونک کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن جھاڑ پھونک کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یعنی ایک چیلنجنگ آیت ہے، یہ چیلنج کر رہی ہے جھاڑ پھونک والوں کو، سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ میری آیات پر وَلَا يُخِرُّونَ بِآیَاتِ اللَّهِ صُمٌّ وَعُمْیَانٌ، وہ اللہ کی آیات پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں پڑ جاتے، یعنی اللہ کی آیات بھی جب سنتے ہیں تو وہ گونگے بہرے یا اندھے ہو کر نہیں ان پر گر جاتے کہ بس یقین کر لیا مان لیا، نہیں، ان میں غور و فکر کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ یہ مومنوں کی صفات ہے کہ وہ اللہ کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ نے بار بار غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو قرآن کی آیت کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، تو ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا جو نکلتے ہوئی جان کو بچا لے۔ یہ سورۃ القیامہ آیات 20 تا 30 کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ اب ہرگز نہیں، جب پہنچ جائے گی جان حلق میں اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور سمجھ لے گا وہ کہ یہ وقت ہے جدائی کا، اور جڑ جائے گی پنڈلی سے پنڈلی، اس دن ہوگی اپنے رب کی طرف روانگی۔ یعنی جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ اب لاؤ جھاڑ پھونک والوں کو، جو بڑے جھاڑ پھونک کرنے والے بنتے تھے، ہم نے یہ شفا دے دی جھاڑ پھونک کر کے، ہم نے یہ دم کر دیا، فلاں بیماری دور ہو گئی، اس کو بچا لیا، اب آؤ یہ مر رہا ہے اس کو بچائے، کوئی جھاڑ آئے اور کوئی بچائے اس کو، جھاڑ پھونک کرنے والا۔ اب پتہ چلے گا یہ بچتا ہے تمہاری جھاڑ پھونک سے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ ذرا سی تکلیف پر لوگ جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس دوڑے جاتے ہیں۔ ان ضعیف الاعتقاد لوگوں کی وجہ سے جھاڑ پھونک والوں کی دکان خوب چلتی ہے۔ ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے اور وہ وقت ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، ایک قدم بھی آگے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کی موت کا وقت نہیں آیا وہ کس طرح مر سکتا ہے؟ وہ جھاڑ پھونک والے کے پاس جائے یا نہ جائے، اللہ نے شفا تو اس کو دینی ہے۔ جھاڑ پھونک والے کا مفت میں نام ہو جاتا ہے۔ انسان جب مر رہا ہوتا ہے اور اس کی جان نکلتی ہے، جب حلق تک پہنچتی ہے جان، حلق تک آپ پہنچتی ہے نکلتے نکلتے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا جو اس نکلتی ہوئی جان کو بچا کر واپس لا کر دکھائے، اب لاؤ اس کو جان کو واپس کرو جھاڑ پھونک یہاں آ کر۔ مرنے والے کو بھی علم ہوتا ہے کہ اب دنیا سے رخصتہ وقت ہے، جدائی کا لمحہ آ پہنچا، اب کوئی چیز اس کو نہیں بچا سکتی۔ مرنے والے کے وارث سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ مرنے والا بچ جائے، اور پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی کہنے لگتے ہیں کہ اس کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، کسی جھاڑ پھونک والے کو ہی بلا لو، لیکن سب تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں۔ جھاڑ پھونک والوں کا یہ ڈرامہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک آدمی مر رہا تھا کہ جھاڑ پھونک والے کو بلایا گیا، وہاں کافی لوگ بیٹھے تھے، جھاڑ پھونک والے نے آتے ہی ڈرامائی ڈائلاگ بولنے شروع کیے، مریض کو اچھی طرح دیکھا بھالا، اس کے ارد گرد پھرا، تھوڑی سی ایکٹنگ کی اور رقم لے کر رفو چکر ہو گیا۔ اس کے نکلتے ہی مریض کی موت واقع ہو گئی۔ ایک تو گھر سے فرد چلا جاتا ہے، دوسرا یہ گھر والوں کو لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ لہٰذا براہ کرم ان سے بچیے اور ان کے فریب اور مکروں میں نہ آئیں۔ یہ مکار لوگ انسانوں کو ٹھگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہر بیماری کی شفا اللہ نے دینی ہے، جو طریقہ ہے سنت ہے وہ کرو، دوائی کرو، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ان لوگوں سے بچو، یہ آپ کے پیسے بھی لوٹ کے لے جاتے ہیں اور آپ کو شرک میں بھی مبتلا کر کے چلے جاتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم